تو حروف ہیں مقطعات ہیں۔ اب یہ کچھ چند صورتوں سے کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں۔ اب اس کا جو ان ڈیپتھ نالج ہے وہ اللہ اور اس کے رسول یا اللہ جن کو جتنا عطا فرما دیتے ہیں ان کے پاس۔ اب یہ ایسے کیوں رکھا گیا یا اس کا معاملہ کیوں ہوا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ان صورتوں سے پہلے کچھ حروف آئے ہیں جن کا کوئی واضح میننگ کہیں بھی کسی تفسیر میں نہیں ملے گا آپ کو کہ اس کی کیا، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ آپ کو یہ سوال کرے کہ جی پھر اس کا کیا مطلب ہوا، آپ جو کہتے ہو جو بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، تو پھر آپ ان کا سمجھ میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، کسی حد تک بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی حد تک یہ ہے کہ اصل ہے تعارف، کسی کے متعلق تعارف ہونا، پتہ ہونا، جاننا، کم از کم اتنا تو پتہ ہونا یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کی افادیت یا ان کے علم یا ان کی جو اہمیت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول یا اللہ جن کو چاہیں، اللہ جن پر یہ اشکار کر دیں ان کے پاس۔ والقرآن الحکیم، والقرآن، واو اگر شروع میں آ جائے تو یہ قسم کے اس میں میننگ میں آتا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی طرح کی بھی، اللہ کی ہر بات سچی، لیکن پھر بھی دیکھیں انسان ایسا ہے بعض دفعہ اس کو یقین دلایا جاتا ہے تو کچھ ایسا لب و لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اچھا اس کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ لانے پڑتے ہیں، کچھ اس کو دلیلیں دینے پڑتے ہیں، کچھ اس کو واسطے دینے پڑتے ہیں، دیکھ سمجھ جاؤ، اور اس کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ الفاظ کی، اس پیغام کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، جیسے عموماً ہم قسم کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، کسی کو بھی یقین دلانا ہو، وہ یقین نہ کرنے لگا ہو تو ہم آپ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے قسم ہے فلاں، حالانکہ قسم صرف اور صرف اللہ کی ذات کی حوالے سے ہونی چاہیے، اس کے اللہ کی ذات کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات قسم دے رہی ہے ہم سب کو قسم کے ساتھ کہ قسم ہے یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو قرآن یہ کیا ہے؟ حکیم ہے، حکیم۔ اب حکیم کسے کہیں گے؟ حکیم کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو سمجھنا ہے، حکیم اس کو کہتے ہیں جو بھی کسی بھی پہلو سے، کسی بھی حوالے سے اس کی انتہائی باریکیوں، ان ڈیپتھ نالج ہو اس کے پاس، مکمل تھارولی اس کے پاس کمپلیٹ علم ہو، اور وہ بھید اور راز جو دوسروں سے چھپے ہوئے ہیں وہ اس کا پتہ ہو، وہ اس کو جانتا ہو۔ جیسے کہ عموماً یہ سمجھنے کے لیے بات کہ اگر حکیم ہماری لینگویج میں یا ہمارے اس روایت میں اسپیسیفک جو چیز ہے وہ لوگ جو دیکھیں حکیم لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ کسی کے جسم کے متعلق چھپے راز اور بھید جانتے تھے کہ اس جسم میں جو ہیپننگ ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ دیکھیں میری آپ کی آواز جیسے میں اب بول رہا ہوں، اب جو اس آواز کے حکیم ہوں گے وہ میری اس آواز سے جان پائیں گے کہ میری آواز سے جڑے کیا ایسی چیزیں ہیں، جیسے ہماری نبض چل رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے آپ کے لیے تو وہ پلز ہے جو فلکچویٹ کر رہی ہے، جو کیا ہو رہی ہے، وہ حرکت کر رہی ہے۔ اب اس کی حرکت میں ایک خاص طرز ہے، ایک طریقہ ہے، تو وہ لوگ اس نبض میں، اس چلتی ہوئی نبض کی چال کو جانتے ہیں کہ اس کی چال میں جو ردم ہے، جو اس میں فلکچویشن ہے، جو اس میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے کسی طرح کا بھی تو کس وجہ سے آ رہی ہے، جسم کے کون سے آرگن میں گڑبڑ کی وجہ سے اس کی جو نبض میں جو چینج آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے، مجھے آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ وہ نبض کی رفتار کو معلوم کر کے، اس کو جان کر کے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے فلاں حصے میں گڑبڑ ہے، تو ہم ان لوگوں کو حکیم کہتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اسپیسیفک جسم کی طرف علم ہو گیا۔ بعض لوگ کسی بھی حوالے سے
وہ جانتے ہوتے ہیں، کسی بھی کوئی مشین کے حوالے سے ان کو علم ہوتا ہے تو اس کی وہ حکمت ہوتے ہیں، قانونی رائے کے معاملات میں ان کو پوری بہت سارا عبور ہوتا ہے تو اس میں حکیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مسائل، مختلف پہلوؤں سے جس کو بہت زیادہ علم ہوگا، وہ بھید، وہ چھپے راز تک بھی جس کو پتہ ہوں گے، اس کو ہم حکیم بولتے ہیں۔ اب قرآن کا جو علم ہے، جو اس کی حکمت ہے، جو اس کی دانائی ہے، جو اس کے اسپیکٹس ہیں، وہ مینی فولڈز ہیں، وہ ہمہ پہلو ہیں۔ آپ تو کسی ایک اینگل سے دیکھیں گے نا، اب جو قرآن جانے گا، قرآن کو پتہ ہوگا، وہ ہمہ پہلو ہے، اور وہ راز اور بھید آپ کے مسائل کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ اس کا علم ہے، اس کے بھید، اس کے راز۔ قرآن حکیم ہے، گویا کہ اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دو، جس طرح آپ اس حکیم کے حوالے کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا اس کا بیماری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، پھر اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کتنی ڈوز، کتنے وقت میں کیا لینی چاہیے، اور پھر کتنے دن لگیں گے اس بیماری کو ٹھیک ہونے میں۔ تو قرآن حکیم ہے۔ کبھی ہم نے قرآن کو اس حوالے سے کہ یہ حکیم ہے، اب قرآن کو اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کیا